السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ شب برات شبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل تجلی فرماتا ہے، استغفار یعنی کہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے اور عداوت والوں کو جس حال پر ہے اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ شب برات سے مراد فرمان والی رات، عذاب سے چھٹکارا پانے والی رات، تقدیر کا فیصلہ ہونے والی رات۔ شب برات ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو آتی ہے اور اس رات میں تمام زمین والوں کا تقدیر کا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ اس ماہ شعبان معظم کی 15ویں رات بہت نازک ہوتی ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ ماہ شعبان المعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ 15ویں رات گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا خاص مہینہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل تجلی فرماتا ہے، استغفار توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طلب رحمت پر رحم فرماتا ہے اور عداوت والوں کو جس حال پر ہوتے ہیں اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس رات کو تمام بندوں کے اعمال اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے گناہ معاف کر دیں، ایک دوسرے سے صلح کر لیں اور ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے، کافر اور عداوت کرنے والوں کے سوائے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جیسے بنی کلب کی بکریاں ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، رشتہ کاٹنے والے، تکبر کے ساتھ ٹخروں سے نیچا کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کی عادی کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات جو چاہو مانگ لو، اپنی تقدیر کو دعا کے ذریعے بدل ڈالو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت سیدنا امام بن انبی الدنیا حضرت سیدنا عطار بن یسار سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان یعنی کہ شب برات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اس صحیفے کو پکڑو، ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا، عورتوں سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا، جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس رات اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ اس دن عصر کے بعد نماز پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے، تاکہ اعمال اٹھائے جانے والی رات آنے سے پہلے کے لمحات میں بھی روزہ، مسجد کی حاضری اور اعتکاف وغیرہ لکھا جائے۔ شب برات کا آغاز مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں ہو۔ آتش بازی بالکل حرام ہے، اسی لیے اس فیصلے والی رات کو سب کو چاہیے کہ اپنا دھیان صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف ہی رکھیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رات کو ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیں، جتنا جی چاہے اپنے رب الکریم سے رحم، فضل اور کرم مانگیں، خوب رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے ایسے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنا، شراب کا عادی ہونا، زنا کا عادی ہونا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا، کپڑا تکبر سے لٹکا کر چلنے والا، چگلی کرنے والا شامل ہے۔ ان تمام احادیث اس رات کی عظمت و فضیلت کی عیاں ہیں۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں انسان کا نامہ اعمال بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معمولات کے صحائف دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے گی کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اس رات میں صرف ایک سال کے امور نافذ کیے جاتے ہیں اور صحائف فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس رات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول ذکر کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کی شبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے والے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گننا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح اللہ عز و جل اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا بالکل ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں بھی عطا کی ہیں جو اللہ عز و جل کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب کہا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم و بابرکت راتیں اللہ عز و جل کی رحمت کے حصول کے بہانے ہی تو ہیں۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب نجات اور چھٹکارے والی رات۔ شب قدر کے بعد یہ تمام راتوں میں سے بابرکت رات ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات اور دوسری شب قدر ہے۔ بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں اس بابرکت رات کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے شب برات کے حوالے سے احادیث کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان و دنیا میں اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ اسے آرام دوں، کوئی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کے مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ کے پیش میں خدمت کرتی ہوں، سب سے پہلے اللہ عز و جل سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ باہمی رنجوں کو ختم کریں، باہمی رنجشوں کو ختم کر کر ایک دوسرے سے معافی مانگیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ معافی رسمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک میسیج ٹائپ کر کر یا وائس میسیج کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بلکہ کوشش کریں کہ حتیٰ کہ امکان احساس ندامت کے ساتھ انفرادی طور پر مناسب طریقے سے ان سے معافی مانگیں۔ اپنے والدین سے معافی مانگیں، ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کر لیں۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ذکر و ذکائر، درود شریف، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 بار سورۃ یاسین اور 3 مرتبہ سورۃ دخان پڑھیں۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی ہے تو قبرستان کا چکر ضرور لگوائیں۔
قیام اللیل کی نیت سے کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ آپ کے ذمہ قضا نمازیں بھی ہیں جن کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں۔ اگر ہم سچے دل سے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب کا نام اس رات جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں جو مختلف قسم کی احادیث بیان کی گئی اور اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں، میں امید کرتی ہوں آپ ان سب باتوں سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔